قال تعالی قد افلح من تزکا۔ مولانا سامعین کرام، جس نے ماہ مبارک میں نماز پنجگانہ جو فرض ہے ہمیشہ کے لیے ہر کنڈیشن میں، اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے تو روزے بھی رکھے 30 روزے، شب قدر میں جاگنے کے لیے کہا، غیر راتوں میں سونے کے لیے کہا تو شب قدروں میں جاگنے کے لیے کہا، جاگے اور اپنے ایمان کا اپنے دین کا جائزہ لیا، رات بھر بیٹھ کر قرآن سمجھ کر سمجھانے والوں سے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ ہم بہرحال جانور یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، انسان کے یہاں پیدا ہوئے تھے، ہم کو نمبر 1 پہ انسان بن کے رہنا ہے، اس کے بعد ہم انسان ہونے کے بعد ہم ایک مسلمان ہیں، اللہ کے آگے چھوڑنے والے اور نبی کو اپنا راہبر ماننے والے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو اللہ رسول کی طرف بلائیں، ہم اللہ رسول کا یہ دین اسلام اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے، اس احساس کے ساتھ ماہ مبارک کے 30 روزے انہوں نے رکھے، نماز پنجگانہ جو فرض ہے وہ پڑھتے آ رہے تھے، رمضان آ گئے تو روزے فرض ہو گئے، روزے بھی 30 رکھے، قیام اللیل تراویح تہجد بھی اپنے اپنے حساب سے ادا کیا، اور راتوں میں جاگے نبی کے فرمان کے مطابق۔ یہ 5 راتیں جاگنے کے لیے اس لیے ہو رہا ہو کہ اسی میں قرآن آیا ہے جو تمہارا سلیبس ہے، تمہارا نصاب تعلیم، تمہارا سسٹم ہے، تمہارا سنویدھان ہے، تمہارا نظام حیات ہے، تمہارا سب کچھ ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسلمانوں، جو تم وہابی اور سنی بنا دیے گئے، پیشہ ور علماء کی طرف سے، پیشہ ور علماء کی طرف سے، چندے پر پلنے والے علماء کی طرف سے، قوم سے پیسہ لے کر تراویح پڑھانے والے اور بھاڑے پہ قرآن سنانے والے علماء اور حفاظ کی طرف سے نبی کی اس عظیم الشان امت کو وہابی بنا دیا گیا، سنی بنا دیا گیا، شیعہ بنا دیا گیا، مسلکوں میں بانٹ دیا گیا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا، اور باقاعدہ اب جب بات ان کے سامنے آ رہی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ سب کچھ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے اپنی 99 صفات کے ساتھ، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، سمندر اس کے ہیں، چرند پرند سب کچھ اس کا ہے، دنیا میں بندگی اس کی ہونا چاہیے، غلامی اس کی ہونا چاہیے، سر اس کے آگے جھکنا چاہیے، اور زندگی میں جو سنویدھان ہو، سسٹم ہو، جو اسٹائل ہو لائف کا، وہ محمد رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ زمین اللہ کی ہے، اللہ کی چلے گی لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کا نام ہے قرآن، اس کا نام ہے شریعت، اس کا نام ہے اسلام، جو ایک ہی ہے۔ اور اگر کوئی غیر کہتا ہے غیر مسلم تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسلمانوں، تم اور تمہارے علماء اور حفاظ کے کہنے پر تم یہ کہتے ہو کہ بندے کی چلے گی، بندوں کے دوارا بندوں پر۔ یہ تاغوت ہے قرآن کی زبان میں، قرآن کی زبان میں تاغوت ہے،
سرکشی ہے، بغاوت ہے اللہ رسول سے۔ تم کو میں شب قدر کا حوالہ دے کر، جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم جاگو، غیر رمضان میں تم عشاء کے بعد سو نہیں سکتے، جاگ نہیں سکتے، سونا سنت ہے، لیکن ان 5 راتوں میں جاگو۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے دین کا، کتنے دین ہو گئے یار، خدا کی قسم، کتنے مولوی ہو گئے، کتنے مدرسے، کتنی مسجدیں، کتنے دین ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا خبیث نے، ابلیس نے، ہمارے بابا آدم حوا کا دشمن۔ آج وہ کس شکل میں ہے؟ یہود و ہنود کی شکل میں۔ انہوں نے مدرسے کھول کر باقاعدہ اپنے ایجنٹ تیار کیے، یہ پیشہ ور علماء، پیسے لے کر تقریریں کرنے والے اور پیسے لے کر قرآن سنانے والے، اور یہ قوم کو ایسی تیار کیا کہ پیسے دے کر قرآن کو سننے والی، قرآن کو پیسے دے کر سننے والی، یہ علماء حفاظ پیسے دے کر سنانے اور سمجھانے والے، یہ علماء مدرسوں میں تیار کیا۔ وہ مدرسے بڑے ہوئے چھوٹے، آپ خود گواہ ہو، آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اللہ کی جناب میں ہم اپنا انعام حاصل کرنے بیٹھے ہیں۔ عید کی 2 گانا ادا کرنے کے بعد یہ خطبہ جو آپ کے سامنے ارشاد فرما رہا ہے، پیشاور نہیں ہے، پیشاور نظام باطل سے ڈرنے والا، دلوں میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھ کے نہ یہ خود کو دین سمجھا سکتا، نہ قرآن۔ میں مسلسل اپنے بھائیوں کو رمضان بھر یہ سمجھاتا رہا کہ اگر تم اپنی چھوٹی بڑی نیکی قبول کروانا چاہتے ہو، اللہ نے تم کو کسی بانی یہاں لایا ہے، تم مجھ کو سن رہے ہو، میں سازشوں کے پردے چاک کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ مزید مرنے تک اگر تم نے اپنے مولوی پر، اپنے مسلک، اپنے فرقے اور اپنے بھاڑے کے ٹٹو مولوی پر بھروسہ کیا تو خدا کی قسم تمہاری موت اسلام پر نہیں ہوگی، تمہاری موت وہابیت پر ہوگی، وہابیت پر، تمہاری موت بریلویت پر ہوگی، تمہاری موت شیعت پر ہوگی۔ آپ بتائیے، ایک زبان ہو کر بتائیے، جب رسول اللہ تشریف لائے غار ہرا سے اسلام کو لے کر کتنے فرقے تھے، کتنے مذہب تھے جو بٹے ہوئے تھے، اسلام کی بنیاد پر وہ ایک ہو گئے، ایک جتھا بن گئے، ایک ٹیم بن گئے، طوفان بن کر اٹھے، آندھی بن کر چھا گئے، نیست کو نابود کر دیا، ابلیس کے مشن کو، کفر و شرک کو، بدعات کا جنازہ نکال دیا، سب کچھ ایک تھا۔ بقول اقبال کے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصہ بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصہ بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ اس بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پانپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مسلمانہ ابلیس اپنی سازشوں میں، شیطان اپنی کارگزاریوں میں کامیاب ہو گیا، کم بڑھ گئے، اب عیدگاہ ایک نہیں رہی، اب حرم ایک نہیں رہا، کچھ نہیں، بس فارمیلٹی پوری کر لو قرآن کے نام سے اور ایک شب قدر منا لو 27ویں دھوم دھام سے، اور اس کے بعد پھر آ کے جب بھی مسجد میں آؤ تو ہمارے ڈبے بھرو، جب بھی مسجد میں آؤ تو مسجد کی تعمیر کا اور مسجد کی ضروریات کا خیال رکھو، خیال رکھو۔ خدا کی قسم آپ جہاں بیٹھے ہیں اس میں آپ جھلک دیکھ سکتے ہیں، مسجد نبوی کی جھلک، بے غرض، بے لاس، بے خوف، آپ گواہ ہیں اس پر۔ لوگوں نے چاہا لفافے دے دے، لوگوں نے چاہا چندے دے دے، میں نے منع کیا، ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو علماء حق دیا ہے، یہاں پنجگانہ نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، وہ پیسہ لے
فطر کا چاند دے کر تکبیریں بلند کرنے والوں، اس کو سمجھ لو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا بھارت مہان، میرا بھارت مہان نہیں ہوتا۔ سن وہابی اور سنی اور شیعہ، میرا بھارت مہان نہیں ہوتا، میرا اللہ مہان، مہاتما، میرا اللہ، میرا اللہ۔ وہ اللہ کون؟ جب چاہے گا تیری ہوا اکھاڑ دے گا۔ وقت کے اوباما، وقت کے فرعون، وقت کے سرکش انسان، گھمنڈ میں مت رہے۔ ایک ایک نس اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے تیری رگ رگ کو بنایا اور واقف ہے، تیرے سینوں سے واقف ہے، بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا اس کی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی چلے گی، دنیا والوں پر، انسان کی انسان پر نہیں چلے گی۔ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ میرے ہندو بھائی، میرے غیر مسلم بھائی اسلام کو اس آواز سے سمجھ لیں۔ کروڑوں مسلمان اسلام کو سمجھانے سے قاصر ہیں، کروڑوں مسلمان ہندوستان کے اب مسلمان نہیں رہے، وہ وہابی اور سنی اور شیعہ بن گئے۔ ان کا ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ جمہوریت حق ہے اور اسلام دقیانوس ہے، اب اس کی ضرورت نہیں، صرف اس کو رہنے دو۔ ملا کے لیے اسلام اور قرآن کا نام لے کے چندے بٹورنے اور اپنا پیشہ اختیار کرے، پیشاور بن جائے، پیشاور۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سن لے اوباما، سن لو منسٹر، سن لو وقت کے نمودو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی راہ بندہ سر جھکائے اور جس کی بات کو وہ اللہ کی بات آج قرآن کریم کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات کو ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے سمویدھان مانے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا مطلب کیونکہ وہ اللہ بڑا ہے، تم محتاج ہو، وہ اللہ بڑا ہے۔ سر جھکے گا انسان کا تو اللہ کے آگے، اور یہ انسان بات مانے گا تو اللہ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی اللہ کی بندگی کرے گا نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتیاں، پیشاور مفتیاں جاہلوں کے اپنے اپنے طریقے پر نہیں نہیں نہیں، اتنی بات نہیں کر سکتا کوئی، کیا کہ بیچارہ ہے وہ، بیوی بچوں کا مار رہا ہے وہ، متولی اور صدر کے اندر میں رہ کر، متولی اور صدر اس وقت کا ابو جہل، ابو لہب ہے، فرعون ہے، جو روکے ہوئے نبی کی امت کو اللہ کی چوکھٹ میں، رسول اللہ کی چوکھٹ میں صحیح معنوں پہ آنے پر وہ چھٹا رہے وہاں۔ سب جائیے آپ گواہی دو گے عید الفطر کے خطبے میں، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی سنی شیعہ سب متفق ہے دنیا کو لے کر، حرام خوری کو لے کر، بے پردگی کو لے کر، شادی بیاہ میں، لیکن یہ ڈھونگ کر رہے ہیں اور ناٹک کر رہے ہیں مسجدوں میں، تیری مسجد میری مسجد، تیرا مدرسہ میرا مدرسہ، یہ آمین بولتا ہے یہ نہیں بولتا، یہ اوپر باندھتا ہے یہ نیچے باندھتا ہے، اس کا ٹخنا ایسا اس کا ٹخنا ویسا، یہ سلام پڑھتا ہے یہ سلام نہیں پڑھتا۔ ارے بات ڈالا تو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس مختصر سے خطبے میں ہم آپ کو کیا بتائیں، اللہ نے ہم کو آپ کو جمع کیا ہے، ایک پیغام لے کے جاؤ، یہ دو گانا نماز، یہ عید کی نماز اسی کی قبول فرمائے گا اللہ، نبی کے فرمان کے مطابق جس نے رمضان کا استقبال کیا، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ روزے رکھا، قیام اللیل کیا، اللہ کے جگانے پر 5 شب قدروں میں جاگا اور معلوم کیا کہ کس چوراہے پہ لا کے ہمارے اپنے ملاؤں نے پیشاوروں نے کھڑا کر دیا، ہارون بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، دین اسلام ہے، ہم ماننے والے مسلمان ہیں، وہابی سنی نہیں، ہم ماننے والے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے گروہ کو قرآن میں امت مسلمہ کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ یعنی ایک اللہ،
ایک نبی اور ایک ٹیم، ایک جماعت، ایک پارٹی، امت واحدہ، نبی کی ایک ہی پارٹی، جس کا دین، جس کا مذہب اسلام، اور اسلام کے نام سے جانی اور پہچانے جانے والی مسلمان۔ میں وہابی نہیں، گالی مت بکنا مجھ کو آپ وہابی بول کر، میں سنی نہیں، گالی مت بکنا مجھ کو سنی بول کر، میں شیعہ نہیں، میں اسلام کا فالوور، مسلمان۔ سوچنے کی صلاحیت چھین لیا، سمجھنے کی صلاحیت چھین لیا، اب رہ کیا گیا ہے صرف ڈمرول۔ آج جو کچھ بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ ہم آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ رمضان، یہ روزے، یہ قیام اللیل، یہ تہجد، یہ تراویح، یہ شب قدر جو کرتا رہا رمضان المبارک میں، اللہ نے فرمایا اپنے نبی کی زبان کہ آجا انعام لے لے، آجا انعام لے لے۔ یہ دو گانا رکعت کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ اب تو اپنی سیڑھ لے لے، تمغہ لے لے، انعام لے لے۔ اللہ اور فرشتے تیرا جائزہ لیتے رہے۔ خدا کی قسم اللہ سے آپ انعام حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ عید یہ بے نمازیوں کی نہیں، یہ عید بے روزے داروں کی نہیں، یہ عید نظام باطل کو، جمہوریت کو ووٹ دینے والوں کی نہیں، یہ ان کی ہے جنہوں نے اپنا ایمان اللہ کو دے دیا، اپنا ووٹ اللہ رسول کو دے دیا، جھک گیا اس کے آگے اور مان لیا اس کی بات، قرآن کو ایز اے کانسٹیٹیوشن، ایز اے سنویدھان۔ رہیے رہنے دیجیے، سمجھا؟ اللہ کرے کہ یہ بات آپ سمجھ لیں اور اس بات کا یہاں سے جانے کے بعد اہتمام کریں۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ 30 دنوں کی ریاضت کے بعد شاید تمہارے اندر برائیوں کو پہچاننے کی تمیز پیدا ہو جائے، برائیوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب یہاں سے جانے کے بعد آپ جمعہ کا خطبہ اٹینڈ کیجیے یہاں پر، کیوں کہ پیشاور کو نہیں سنیں گے آپ بھاڑ کے ٹٹو کو۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ قرآن ہاتھ پہ لے کر باقاعدہ سمجھیں گے تفہیم القرآن۔ پر کوئی دیوس اگر یہ بولے اس مسلک کی اس مسلک کی، تو میں سنجے وارڈ میں رہتا ہوں، کتنا بڑا مفتی ہے وہ میرے پاس لے کے آنا، یا آپ مجھ کو اس کے پاس لے کے جانا، اس طرح بانٹ دیا ہر فیلڈ میں، تیرا میرا کر کے تو میں کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن جتنا سمجھ میں آئے اس کے عمل کرنا، اور عمل کے ساتھ ساتھ جتنا بھی سمجھ میں آ گیا ہے، جتنا بھی عمل ہو گیا ہے، دنیا کو اسلام کی طرف بلانا، جمہوریت کی طرف نہیں، نظام باطل کی طرف نہیں۔ جو سب سے بڑی گندگی ہے وہ یہ رسول اللہ کو حرم میں نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا وہ خبیث ابو لہب۔ رسول اللہ نے نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھی، عرب سے جنازہ نکالا، 23 سال میں جنازہ نکالا اس کفر و شرک کا، باقی انسانوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکا، سانپوں کو جینے کا حق نہیں دیا، دانت توڑ کر پٹارے میں رکھا، زندگی بنا کر، ٹیکس پیئی بنا کر۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آخری کلمات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کے واسطے نماز ادا کی، فرض نماز پنجانا، روزے رکھے، شب قدر جاگی اور قرآن سنا اور سمجھا، شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ۔ اب آئندہ جو کل سے جو ابھی سے یہ کل سے آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہے وہ اسلام کے مطابق ہو۔ 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہے باجماعت، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور یہ پیشہ حافظ مولوی کو سننا نہیں ہے، یہ مسلک پرست ہے، فرقہ پرست۔ آپ کو جب بھی دین سمجھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو اللہ والوں سے جنہوں نے پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو قرآن سمجھنا ہے اور باقاعدہ ربط میں رہنا ہے ہمارے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ دین کا شعور دے دے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ نعمت عظمیٰ جو اس دین اسلام کے ساتھ گیا قبر میں،
وہ پار لگ گیا، لیکن جس نے اس دین اسلام کو چھوڑ دیا اور مسلک اور فرقوں کے ساتھ گیا، شیطان نے اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسلام اور قرآن کو میرے سینے میں اتار دے۔ اے اللہ تو مجھے آج کے یہ مسلکوں اور فرقوں کے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ تو ہمارے دماغوں کے تالے کھول دے۔ ہم خود آج کی بدعات اور خرافات کے گواہ ہیں، اپنے ذمہ داروں اور اپنے علماء کی حرکتوں پہ ہم خود گواہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا دماغ چلا دے، اللہ دماغ چلا دے تو مطلب پاگل ہو جائے نہیں، دماغ کا استعمال کرنے لگے، دماغ کا استعمال کرنے لگے قرآن پر، حدیث پر اور علماء حق پر، اور آپ اس طرح اللہ سے دعا مانگ کر اٹھیں اور ہرگز اپنی آستینوں میں یہ مسجد مدرسے کے پیشور مولوی اور متولی کو نہ پالیں۔ نبی کی بڑی سنت پر عمل کریں۔ جو پیسہ مانگ کے کام کر رہا ہے، فیڈ کر رہے اپنے موبائل میں، وہ غلط ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ تمیز کے ساتھ رہیں، پابندی کریں جمعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کی، اور عشاء کے بعد چھوٹی مسجد کام پہ ہے، اس میں درس ہوتا ہے، خالص قرآن سناتا ہوں میں ترجمے کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، تو میں وہاں دین کو اسلام بتا رہا ہوں، وہاں کے مسلمیت نہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك رحمن رحيم ورب حليم۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اور مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹ رہے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹ رہے آدھا تیرے، اور مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ الحمدللہ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ اس خطبہ مسئلہ میں ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے۔